بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ معلوم نہیں کہ ابن آدم کس لیے غرور کرتا ہے۔ اس کی اصلیت تو یہ ہے کہ پہلے یہ ایک نطفہ تھا جو پیشاب کی راہ نکلا اور آخرکار گندا مردار ہو جائے گا، اور ان دو حالتوں کے درمیان وہ گندگی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ غرور و تکبر دلوں پر ایسا حملہ آور ہوتا ہے جیسے قاتل زہر میں بجھی تلوار سے حریف پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ برائی جس کے کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو، اس نیکی سے اچھی ہے جس کے کرنے سے تجھے ناز اور گھمنڈ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مغرور وہ شخص ہے جو دنیا پر مفتون ہو جائے، اور شکی وہ شخص ہے جو دنیا کا عاشق ہو۔ جو شخص اپنی حکومت کے وقت تکبر اور بڑائی کرتا ہے، وہ معزولی کے وقت سخت ذلت اٹھاتا ہے۔ گزشتہ روز کے امن و امان پر مغرور نہ ہو، کیونکہ عمر کی مدت کم اور جسم کی سلامتی کا واپس آنا محال و دشوار ہے۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں، اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو، اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کر کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ جو شخص اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے، لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اور جو شخص اپنی قدر سے آگے بڑھ جاتا ہے، لوگ اسے ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ کسی کی زیادہ تعریف کرنا بے جا خوشامد میں داخل ہے، جس سے اس کی طبیعت میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو شخص خودرائی سے کام کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو چنداں نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ گناہگار جو گناہ کا اقرار کرے، اس مطیع و فرمانبردار سے اچھا ہے جو اپنے عمل پر بڑائی اور فخر کرے۔ تکبر انسان کے ضائع ہونے کے لیے، اور ایثار اس کی شرافت اور بزرگی کے لیے کافی ہے۔ عورتوں پر فریفتہ اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے سے پرہیز کر، کیونکہ عورتوں کو عاشق و فریفتہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔